السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں کمال کے ہیں، کہیں غفور الرحیمہ ہے اور کہیں علیما حکیمہ ہے۔ آیت کے مضمون کی مناسبت سے صفات کا ذکر آتا ہے۔ اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں، اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر کے، نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ محض بدکاری کرنے والے۔ پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو محصنات ہوں۔ محصنات کا لفظ احسان سے ہے، صاد کے ساتھ، سین سے نہیں ہے۔ 4 معنوں میں آتا ہے قرآن۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام۔ شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ تو پھر محسنات کون ہوئی؟ شادی شدہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے، باقی کس جگہ کون سا معنی رکھنا ہے وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ تو شادی شدہ عورتوں سے ان کے شوہروں کی موجودگی میں نکاح حرام ہے۔ شوہر نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کی عدت پوری ہونے کے بعد، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں، اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہوں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ جو جنگ کے بعد قید کی ہوئی آتی، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے تعلق حلال ہے، ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ملک یمین میں دی جاتی ہیں۔ یعنی اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے، یعنی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، قید خانے میں نہیں رکھا جنگی قیدیوں کو، بلکہ ان کے مسلمان مالکوں کو دے دیا، اور 1 ماہواری گزرنے کے بعد وہ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسی عورتوں کی ایک طرح سے عدت کیا ہوگی؟ 1 حیض۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرح سے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر، اس کو لازم کر لو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ یعنی ایسا حکم ہے جس میں حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی جو اس کے علاوہ ہے۔ تو حرام جو ہے وہ تو گنی چنی ہے اور حلال بے شمار۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے، دیگر احکامات کے معاملے میں۔ لیکن شیطان انسان کو کیسے سجھاتا ہے کہ اسلام میں تو بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر چیز میں پابندی ہے۔ ہر چیز میں پابندی نہیں ہے، حلال زیادہ ہے، حرام گن کے بتا دیا گیا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا عورتوں میں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن حلال عورتوں سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہے کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو، صرف شہوت رانی نہ ہو، چھپی دوستیاں نہ ہو، حق کے مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی بھی کی جائے، تب بھی حلال ہوتی ہے۔ جو حق کے مہر ادا نہ کرے اس کے لیے وہ نکاح نہیں، زنا ہے، الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ایجاب و قبول ہو، اعلان نکاح ہو، چھپا نکاح نہیں ہوتا، اعلان کرنا ہوتا ہے، اور نکاح ولی کر کے دے، عورت خود کہیں جا کے نکاح نہ کر لے۔ مردوں کو کیا حکم ہے؟ محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کو قید نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ زنا کرنے والے۔ مسافحین کا لفظ جو ہے یہ سفاح سے نکلا ہے۔ سفاح کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی منی بہانا۔ مراد ہے اس سے
زناکار جو اپنے نفسوں پہ قابو نہیں رکھتے اور نکاح کے بغیر ہی عورتوں سے تعلق قائم کرتے رہتے ہیں. سورۃ نور میں آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طرح زانی عورت بھی نہ نکاح کرے اس سے کوئی مگر زانی مرد یا مشرک. تو عورت سے شرعی طریقے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. اسی لیے پیچھے شروع میں حکم دے دیا گیا کہ اگر ایک پہ گزارا نہیں تو ایک سے زائد 4 تک شادی کر سکتے ہو، لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کو بچاتا ہے. اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے، اس کے پاس نہیں ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ، تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا. نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرتا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور نکاح کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا. آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے صحبت کرو، ان کے مہر پورے ان کے حوالے کرو، فریضہ سمجھ کر. ٹھیک ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا مطلب ہے نکاح کے بعد فائدہ اٹھانا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب نکالا اس سے مراد نکاح متع ہے کہ مرد اور عورت یعنی نہ اس میں ولی نہ گواہ نہ کوئی اور، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر کے تعلق قائم کر لیں اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ مراد نہیں ہے اس سے. اور یہاں مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے. نکاح متع میں تو مہر نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے جو بھی طے کرے. تو مہر کی ادائیگی جو ہے فرض ہے. قرآن مجید میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے، نحلہ کا لفظ بھی آیا ہے، صداق کا لفظ بھی آیا ہے اور اجور کا لفظ بھی آیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو اور اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. یاد رکھیں کہ حق کے مہر دینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا وہ ایک طرح سے زانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا، صرف لکھ دیا ہے، تو اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس سے حق کے مہر ادا کرنا ہوگا. کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرض چکانا ہوگا، تو یہ مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہر مقرر ہو گیا، شوہر کے حالات اچھے تھے، اس نے سوچا میں اتنا دے سکتا ہوں، اچانک کووڈ ہو گیا، جاب چلی گئی، ریسٹورانٹ بند ہو گیا، اب تو ساری پیمنٹس رک گئی، اب بیوی کو بھی دینا ہے، اب بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو اب وہ آپس میں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جانے دیتی ہوں. یا یہ کہ اگر اس نے زیادہ مقرر کر لیا تھا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس بھول ہو گئی، میں اتنا دے نہیں سکتا تھا، مجھے فادر نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا اتنا لکھ دو تو میں نے لکھ دیا، تو اب تم پلیز مجھے تھوڑا سا معاف کر دو. تو وہ اگر اپنی خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا، اگر خوشی سے کچھ دیتی ہیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم لے سکتے ہو. تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ پہلے تو تمہیں دینا ہوگا فریضہ سمجھ کے، لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی تو پھر اس صورت میں آپس کی رضامندی سے چھوٹ بھی ہو سکتی. اسی طرح عورت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا مہر رکھا، اس وقت میں تو بول نہیں سکتی تھی، مجھے اور چاہیے، تو شوہر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا ڈبل دے دیتا ہوں. تو فی ما تراضیتم ہے، یہ اب شوہر بیوی کی آپس کی رضامندی کی بات ہے، کم بھی کروا سکتا ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو اس میں کوئی پھر گناہ کی بات نہیں یا کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر کہ وہ تو کہا گیا تھا کہ وہ جو طے ہو بس وہی لکیر کے فقیر اسی پہ رہو گے. نہیں، ہمارے دین میں رخصتیں بھی ہیں
اور انسانی ضروریات اور حالات کو سمجھا بھی گیا ہے، اور اس کے مطابق ہر معاملے کے اندر ایکسیپشنل صورت پائی جاتی ہے۔ فریضہ کے اندر جیسے فرض نماز میں سفر میں عادی ہو جاتی ہے، روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح ان معاملات میں بھی جو باہمی خاندانی تعلقات کے ہیں ان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی سودا لینے جاتے ہیں آپ، تو بائر اینڈ سیلر دونوں کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ ایک پرائس لگی بھی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کر کے اس میں کمی بیشی کروا کے خریدتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے علم اور حکمت کی بنا پر اس نے تمہارے لیے یہ قوانین بنائے، یہ حدود مقرر کی، حلال و حرام تمہیں بتایا، اس لیے تم ان کی پابندی کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔